بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید المعصومین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے کہ نجف کا مولا مظلوم کیوں؟ مراد اس سے یہ ہے کہ اخی مصطفیٰ، زوج بطول، داماد رسول، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، یا صوب المؤمنین، فاتح باب خیبر، ابو الائمۃ الطاہرین، مولا المسلمین، مشکل کشا، حیدر قرار، مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات مظلوم کیوں ہے؟ ناظرین و سامعین، ویسے تو کائنات عالم کے اندر جب بھی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے تو نواس رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی ذات سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ جس بے دردی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی تو کائنات عالم کے اندر یہی مشہور ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی مظلوم ذات ہے تو وہ امام علی مقام امام حسین کی ذات ہے۔ لیکن آج میں کچھ ایسے حوالہ جات اور کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ اس کائنات عالم کے اندر مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے بھی بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں ہے۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، ہم چلتے ہیں ان حوالہ جات کی طرف کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات کتنی مظلوم ہے۔ ناظرین و سامعین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے انبیاء علیہم السلام سے افضل، اس پر ایک حدیث پاک میں پیش کر دوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور مسجد میں آئے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا۔ تو میرے آقا کریم نے صحابہ کرام کو خطاب فرما کر یہ فرمایا کہ بے شک آدم صفی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن الا انا و حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ سب سے بلند مقام ہے نا کوئی تو وہ مقام محبوبیت ہے، مقام احبیت ہے، مقام محبت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام میں یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ تو نبوت کے بعد کیونکہ ولایت ہے تو ولایت کے شہنشاہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات ہے۔ ولایت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت علی سے چلتا ہے، اور مجدد پاک اپنے مکتوبات کے اندر 1 2 3 کے اندر فرماتے ہیں کہ اولیاء اولین ہوں یا آخرین ہوں، یعنی کہ پہلی امت کے ولی ہوں یا اس امت کے ولی ہوں، تمام کو ولایت اگر ملتی ہے تو ولی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اب خود اندازہ لگا لیں۔ تو انبیاء علیہ السلام میں جو مقام محبوبیت ہے، مقام احبیت ہے، مقام محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ تو ولایت کے اندر یہ جو مقام ہے مقام محبوبیت، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا علی کو عطا فرمایا۔ کس طرح؟ مشہور حدیث پاک ہے کہ خیبر کے موقع پر میرے آقا کریم نے فرمایا یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ،
کل میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. اب جب یہ پتہ چل گیا تو اب آگے ذرا بات ہم کرتے ہیں. اب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا, سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں, سب سے زیادہ پریشان مجھے کیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں, لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں, مجھے پریشان کیا گیا ہے. تو کیونکہ حضرت علی کے خاص مقام تھا حضور کی بارگاہ کے اندر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, علی تیرا خون میرا خون, علی تیرا جسم میرا جسم, علی تیرا گوشت میرا گوشت. اور پھر میرے آقا نے فرمایا انا و علی من نور واحد, میرا اور علی کا نور بھی ایک ہے, جو علی کی جد ہے وہ میری جد ہے, جو علی کا دادا ہے وہ میرا دادا ہے. تو اس وجہ سے نبی پاک نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں مجھے ستایا گیا, کیونکہ نفس رسول مولا علی کی ذات تھی, تو اسی طرح حضرت مولا علی کو بھی سب سے زیادہ ستایا گیا ہے. یعنی کہ نبوت کے اندر اگر کسی نبی کو زیادہ ستایا گیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, اور ولایت کے اندر اگر کسی ولی کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے, پریشان کیا گیا ہے, تکلیفیں دی گئی ہیں, تو وہ مولا علی کی ذات ہے. جی جناب, اب آگے میں چلتا ہوں, ذرا سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں ابو بکر سے بڑا بغض رکھتا ہوں, میں عمر سے بڑا بغض رکھتا ہوں, میں عثمان سے بڑا بغض رکھتا ہوں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر فیس ٹو فیس یہ کسی نے نہیں کہا. لیکن علی کی ذات وہ مظلوم ذات ہے, وہ مظلوم ذات ہے علی کی ذات, کہ لوگوں نے خود نبی پاک کے سامنے آ کر کہا کہ ہم علی سے بغض رکھتے ہیں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, اپنے بیٹے کے ساتھ گزر رہے تھے. اب یہ جو روایت ہے باپ اور بیٹے کی ہے, تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. بیٹا بیان کر رہا ہے کہ میرے والد ایسے لوگوں سے گزرے جہاں پر علی پر سب و شتم ہو رہا تھا, مولا علی کو گالیاں دی جا رہی تھی. تو حضرت بریدہ نے ان کو مخاطب کیا, کہا لوگوں میں بھی علی سے بڑا بغض رکھتا تھا, میں بھی علی سے بڑا بغض رکھتا تھا, اور میں نے اس آدمی کے ساتھ دوستی کر لی جو قریشی تھا, وہ بھی علی سے بڑا بغض رکھتا تھا. کہتے ہیں پھر ہم جنگ پر گئے, تو جنگ پر جب جنگ ختم ہوگی تو جو ہمارا سپہ سالار تھا, امیر لشکر تھا, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور بتایا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں, مال غنیمت ہے, تو کوئی آدمی بھیجیں جو مال غنیمت کو تقسیم فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بھیجا. حضرت علی نے مال غنیمت کو تقسیم کیا, جو اہل بیت کا خمس تھا, جو حق تھا, اور آل علی کا جو حق تھا وہ رکھ لیا. اس پر امیر لشکر کو جو ہے نا وہ اعتراض ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کیا. تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں انہوں نے خط لکھا اور خط کے اندر حضرت علی کی شکایت اور مجھے دیا, کیونکہ میں حضرت علی سے بغض رکھتا تھا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا, حضور کی بارگاہ میں خط پیش کر دیا. اب ذرا سنیے گا, نبی پاک نے فرمایا بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ اب ذرا سنیے گا, خود نبی پاک حضرت بریدہ سے کہہ رہے ہیں کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ حضرت بریدہ نے کہہ دیا میں بغض رکھتا ہوں. یہی تو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ علی کی ذات اتنی مظلوم علی کی ذات کہ لوگوں نے نبی کے سامنے آ کر کہا کہ ہم علی سے بغض رکھتے ہیں.
تو نبی پاک نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بریدہ علی سے بغض نہ رکھو، علی سے بغض نہ رکھو، علی سے محبت کرو اور اس محبت کو بھی بڑھاؤ، کیونکہ من کنت مولا فعلی مولا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پر کرم نوازی فرمائی اور میرے دل کو ایسا صاف کیا، حضرت بریدہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک کے بعد اگر مجھے کچھ سب سے زیادہ محبوب ہستی تھی تو وہ حضرت مولا علی کی ذات تھی۔ نبی پاک کے بعد میں سب سے زیادہ اگر ٹوٹ کر محبت کرتا تھا تو حضرت مولا علی سے کرتا تھا۔ اور عرفان السنہ کے اندر ہے، میں نے پہلے حوالہ دے دیا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت بریدہ نے دوبارہ بیعت کی اسلام پر۔ جب یہ بات کی نا کہ میں حضرت علی سے بغض رکھتا ہوں تو نبی پاک نے پھر دل کی صفائی بھی فرما دی۔ تو حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سے جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے دوبارہ بیعت کی اسلام پر۔ اب خود اندازہ لگا لیں۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ 4 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، 4 لوگ، انہوں نے آ کر مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کی شکایت کی۔ اب جامع ترمذی یہ اہل سنت کی سیاستہ میں سے ہے۔ خدا کے بندو کچھ سوچو، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانتے تو پھر آپ کہاں سے عقیدہ لائیں گے اگر سیاستہ کی ساری حدیثیں خراب ہیں۔ 4 لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے آ کر پہلے نے اٹھ کر حضرت علی کی شکایت لگائی۔ نبی پاک نے چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا۔ اب خود اندازہ لگائیں، اس سے یہ پتہ چلا حضور کے سامنے اگر صحابی بھی حضرت علی کی شکایت لگائے تو حضور گوارا نہیں کرتے، تو یہ جو ملا آج ممبر پر بیٹھ کر مولا علی کی تنقید کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا۔ دوسرا اٹھا، اس نے بھی یہی شکایت کی، حضور نے چہرے ہی دوسری طرف کر، سنا ہی نہیں، ان کی شکایت کو سننا تک گوارا نہ کیا۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا اٹھا اسی طرح۔ اس پر حضرت علی نے حضرت علی کی جب شکایت انہوں نے کی تو نبی پاک نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ گویا بتا دیا اگر تم علی کی شکایت کر رہے ہو تو اصل میں شکایت تو میری تم کر رہے ہو، کیونکہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب خود اندازہ لگائیں۔ اسی طرح پھر جب طائف کا محاصرہ کیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی کو بلایا تو حضرت علی کے ساتھ دیر تک باتیں کرتے رہے، دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ آجی کیا بات ہے، چچا ذات کے ساتھ کچھ زیادہ ہی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی طویل گفتگو ہو گئی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے سامنے حضرت علی کی ذات پر کس طرح اعتراض کیا گیا، آپ کی ذات کتنی مظلوم ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے علی کے ساتھ زیادہ طویل گفتگو کر دی ہے، تو سنیے، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، اٹھا کے پڑھیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر لوگ آج آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ حدیثیں نہیں پڑھائی گئی۔ خود اندازہ لگا لیں، گڑبڑ کرتے ہیں نا، صفحے آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے میں بات نہیں کر رہا، علی سے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ خدا بات کر رہا ہے۔ مطلب یہ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ میں علی سے میں نے خود بات نہیں کی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں علی سے باتیں کر رہا ہوں۔ اب بتائیے، اسی طرح ینابی المودہ کے اندر یہ جو مفتی اعظم ہے قسطنطنیہ کے اور حنفی ہیں شیخ ابراہیم القندوزی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما تھے، تو وہاں پر
حضرت علی تشریف لے کر آئے تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ہائے 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 ہائے. حضور نے حضرت علی کو قریب بلایا. حضرت علی نے عرض کیا رسول اللہ، میرے آقا کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ میرے آقا کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فرمایا علی میں رو اس لیے رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں تیرا بڑا بغض ہے، تیرا بڑا بغض ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں. خود اندازہ لگا لیں. اب یہ جناب المودہ کے اندر روایت موجود ہے. اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو حضرت علی دوڑ کر آئے. عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے خواب دیکھا ہے، جو میں زرہ پہنتا ہوں نا جنگ کے اندر، وہ زرہ گر گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. آقا اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی میں دنیا سے جا رہا ہوں، وہ جو تم زرہ پہنتے ہو نا وہ میں ہوں. آج وہ زرہ ٹوٹ جائے گی اور میرے بعد علی تجھ پر بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی. تو حضرت علی بھی رو پڑے. تو میرے آقا نے جب دیکھا علی پریشان ہو گیا تو فرمایا علی پریشان نہ ہو، میں تجھے اس چیز کی بشارت دیتا ہوں کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے اگر مجھ سے کسی کی ملاقات ہوگی تو وہ تیری ملاقات ہوگی. تو آپ خود اندازہ لگا لیں. ابھی یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ یہ کئی نشستوں پر یہ ہمارا عنوان چلے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ولایت علی پر استقامت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.